ان تمسسکم حسنتن تسوہم، یعنی اگر تم کو حاصل ہوتی ہے، تمہیں چھوتی ہے، تمسسکم مس ہوتی ہے، تمہیں حاصل ہوتی ہے، حسنا بھلائی، آسودگی، تسوہم تو ان کو بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ اور اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تم تکلیف میں مبتلا ہوتے ہو، یفرحوا تو یہ خوش ہوتے ہیں، بہا اس سے، یعنی تکلیف جب تم کو پہنچی تو اس سے خوش ہو رہے ہیں، لیکن اگر بھلائی پہنچی تو غصہ آ رہا ہے، ان کو برا لگ رہا ہے۔ قرآن پاک کی آیت بہت زیادہ اہم ہے، اور اس آیت کے آگے جو ٹکڑا دیا گیا ہے اس کو ذرا سن لیجئے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، یہ تو بالکل ہی چھٹ گیا، یہ تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی سازشوں سے بچنے کا بہترین طریقہ ایک دیا، تصبروا و تتقو، صبر اور تقوی، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اور اگر صبر کرو تم اور اللہ سے ڈر کر کام کرو، تتقو، اور ایک اور مطلب ہے کہ جو بھی جو تمہارے ارد گرد ہو رہا ہے اس سے کنارہ کشی کرو، یعنی بچو اس سے، تتقو یعنی صبر اور بچنا، کنارہ کشی اختیار کر لینا۔ تو لا یضرکم کیدہم شیئا، تو نہیں نقصان پہنچائیں گی تم کو کیدہم ان کی چالیں، ان کے فریب، ان کی سازشیں، شیئا ذرہ برابر بھی، کچھ بھی، یعنی ان کی سازش، ان کی فریب ذرہ برابر بھی تمہارے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتی، تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو وہ کرتے ہیں، محیط احاطہ کیا ہوا ہے، احاطہ یعنی چاروں طرف سے اللہ نے گھیرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب اللہ کی نظر میں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے۔ بہت اہم یہ آیت ہے، اگر آپ اس کو ذرا غور کیجئے، اب اسی آیت کے اوپر، یہ بہت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ یہاں جو تتقو کا لفظ آیا ہے، تقوی، اس میں سب سے جو بچنے کا جو اصل چیز ہے وہ اسی آیت سے جڑی ہوئی ہے، آیت نمبر 118 میں، کہ ان کو بتانا نہیں بناؤ، اپنا ایسا رازدار، اپنا محرم میں راز مت بناؤ، یہ اصل یہ تقوی ہے، یہ اس سے بچو تو تم ان کی سازشوں سے بچ سکو گے۔ اسی صبر اور تقوی یعنی تصبر، صبر اور تقوی کے فقدان نے ان کی سازشوں کو کامیاب کیا، اور مسلمانوں کے زوال کا اصل صبر ہی یہی ہے، صبر بھی نہیں رہا اور تقوی بھی ختم ہو گیا۔ صبر کس سینس میں کہ دین کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، جو اللہ نے حلال کیا اس پر ڈٹنا اور حرام سے بچنا، حرام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہی اصل صبر ہے۔ ایک بات آپ سب سے ذرا سا میں کہوں گی کہ ذرا غور کیجئے گا، کہ میں نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی ہمارے معاملات زندگی ہیں وہاں صبر کا لفظ ہمیں سنائی نہیں دیتا، کہیں بھی ہم صبر کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ صبر کرنا، مکان خریدنا ہو، شادی بیاہ کے معاملات ہو، پڑھائی لکھائی کا ہو، کچھ بھی ہو، کہیں بھی صبر کا لفظ سننے میں نہیں آتا، لیکن جہاں میت کہیں انتقال ہوتا ہے وہاں صبر کا لفظ بہت آتا ہے، سننے میں، دیکھنے میں وہ بھی نہیں آتا، کرنے میں بھی نہیں آتا، نہ دیکھنے میں نہ کرنے میں، سننے میں آتا صبر کرو صبر کرو، بولتے بھی ہم بہت ہے، زبان سے لپ سنگنگ ہے، صبر صبر صبر، لیکن صبر کیا ہے، کہاں کرنا چاہیے، صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ صرف کسی کا انتقال ہو جائے تو وہاں ایک دوسرے کو زبانی تلقین بہت ہوتی ہے، صبر کرو صبر کرو صبر کرو، لیکن صبر عام دوسرے تمام معاملات جو زندگی ہمارے، وہاں کہیں بھی ہم اس صبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ہم صبر کا مطلب ہی نہیں جانتے کہ صبر کے معنی کیا ہے۔ صبر کا لفظی مطلب ہے رکے رہنا اور جمے رہنا، رکے رہنا اور جمے رہنا۔ کس پہ رکے رہنا؟ دین پہ رکے رہنا۔ کس پہ جمے رہنا؟ دین پر جمے رہنا، استقامت مراد ہے، ثابت قدمی مراد ہے۔ یہی چیز جب فرعون کے دربار میں وہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا بڑا معجزہ دیکھتے ہیں تو اس ایمان فوراً لے آتے ہیں، فوراً اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، اور اللہ سے پھر کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں کیا دے، ربنا افرغ علینا صبرا، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ دنیا کی حقیقت ان کو بالکل اچھی طرح سمجھ میں، تو صبر مانگتے ہیں کس پہ؟ دین پہ ڈٹے رہنے اور جمے رہنے کی، ہم دین پر ڈٹے رہیں، جمے رہیں، ثابت قدمی ہو۔ جب آپ دین پہ خود ڈٹے رہیں گے، جمے رہیں گے، ثابت قدمی ہوگی، دنیا کی کسی فریب، کسی
साजिश का शिकार नहीं हो सकेंगे। हम इसीलिए सारी फरेबियां और सारे फरेब का और सारी साजिशों का शिकार हुए और होते जा रहे हैं। उसका बेसिक रीजन ये है कि सब्र नहीं है, सब्र खत्म हो गया, फिसल फिसल जाते हैं। और फिर वही खराबी है जो पीछे मैंने कहा था, इसको ज़हन में बात रखिएगा। असल खराबी क्या है? दुनिया परस्ती। दुनिया परस्ती में आज का मुसलमान में जिसको चुना अल्लाह ने, एक कौम को से क़यादत लेके दूसरी कौम को दिया गया और उनको सारी नसीहतें की गई। 5 साल पहले कुरान नाज़िल हुआ, ये इन्होंने किया, इनसे इमानत ले ली गई, अब इनसे इमामत लेकर तुम्हें दिया जा रहा है, तुम ये मत करना। लेकिन आज हम हर बहर यही काम कर, कुरान पढ़ते का किस नसीहत पे? अल्लाह के अमल। नफ्स का गलबा इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि सब्र के माना तो हम जानते ही नहीं है। सूरा असर सबको पता, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, लेकिन सब्र क्या है? हर मामले में दुनिया के हम फिसल-फिसल पड़ते हैं। हमारे में और काफ़राना वही फिर आ जाता है, फिर जवाब शिकवा जो अल्लामा इक़बाल ने लिखी। मैं कहती हूँ 39 में उनकी डेथ हुई, इससे पहले यकीनन उन्होंने लिखी है। यानी अगर हम आज से जोड़े, हम 2020 में सब ज़िंदा हैं, 20 इयर्स ये और उधर 40 इयर्स, 40 टू 60 इयर्स बिफोर समझिए उन्होंने ये जवाब शिकवा लिखी। क्या आज 100% ऐसा ही नहीं है कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, सेम यही सूरत-ए-हाल। सब्र किधर है? सब्र नाम की तो खैर हमें चीज़ ही नहीं है। और यही बेसब्री जो है शिर्क और बिदात तक लेके चली गई। अक़ीदा तौहीद भी खराब हो गया। अल्लाह ताला फरमाता है वइन तस्बिरु व तत्तकू, सब्र और फिर आगे तकवा, यानी हर उस बात से बचना जिससे अल्लाह नाराज़ होता है। रुके हुए हैं, डटे हुए हैं दीन पर, खुद अपने आप को रोका, नहीं ये फ़ायदा मिलेगा, दुनिया जाती तो जाए, आखिरत ना जाए वाली सोच ही खत्म हो गई। दुनिया हासिल करने के लिए फिसल-फिसल पड़ते हैं, ये सब्र थोड़ी है। सब्र का तो मतलब ही इसका बिल्कुल अपोज़िट है। रुके रहना, डटे रहना, जमे रहना। फिसल जाना तो इसका बिल्कुल अपोज़िट है। हर मामले में फिसल पड़ रहे हैं। उम्मीद है मेरी बात से आप लोग सब एग्री करेंगे। एक मैयत के वक़्त किसी के इंतकाल में जाओ तो हम सब्र का लफ्ज़ लिप सिंगिंग होती है, मुँह से कह रहे होते हैं, सब्र करें, बस वही वक़्त मुझे एक सब्र का लफ्ज़ सुनाई देता है या मुँह से ज़ुबान से बोलते हैं। बाकी ज़िंदगी के सारे मामलात में कहीं भी सब्र नाम की चीज़ नज़र नहीं आती, फिसल-फिसल जाते हैं, वही काफ़राना चाल है। अल्लाहू अकबर। और तक़वा फिर उसका स्टेप, यानी एक तो डटे हुए हैं, रुके हुए हैं दीन को, फिर हर उस बात से बच रहे हैं जिससे अल्लाह नाराज़ होता है। अब अल्लाह ने हुक्म दिया कि ऐसा मत करना, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, फिसले जा रहे हैं, क्यों? उसका फिर वही जाके जुड़ता है दुनिया परस्ती। दुनिया छोड़ने पर किसी तरह भी हम तैयार नहीं। आप सल्लम एक बोरिये पे लेटे, बोरिये पर, उमर फारूक की आँखों में आँसू आ गए, लेकिन आप ने क्या जवाब दें? जिसको आखिरत का पता रहे, जिसको क़यामत के दिन जिसको कब्र में जाने का पता हो, यकीन, पता की बात नहीं, यकीन हो कि हाँ, मुझे मरना है, और जिसको ये हो कि मरने का वक़्त छुपा के ना रखे, पता नहीं मेरा ये आज का दिन आखिरी दिन हो। वो अपने एक-एक लम्हे की हिफ़ाज़त करेगा, वो एक-एक अमल की हिफ़ाज़त करेगा कि नहीं भी मुझसे कोई ऐसा अमल ना ही हो जाए सरज़द जिससे मेरा रब मुझसे नाराज़ हो जाए। वो तो कोशिश करेगा कि मेरे एक-एक लम्हा, मेरे ज़ुबान से निकलने वाला एक-एक लफ्ज़, मेरा एक-एक अमल अपने रब को राज़ी करने वाले कामों में खर्च हो। ये तस्बिरु और तत्तकू वाली बात ये 2 लफ्ज़ हैं, ये बेहतरीन चीज़ है, बल्कि सूरह तलाक में इतनी प्यारी आयत है, इतनी प्यारी आयत है सूरह तलाक की। अल्लाह ताला सूरह तलाक में फरमाता है आयत नंबर 2 में, वमन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा यानी तक़वा इख्तियार करेगा, जो हर उस बात से बचेगा जिससे उसका रब नाराज़ होता है, जिससे उसके रब ने रोका है। इसको कितना सिंप्लीफाई मैं करूँ समझाने के लिए, फॉरबिडन चीज़ों से, यानी जिससे अल्लाह ने फॉरबिडन, हराम किया, रोका है, मत जाना इसके करीब, उससे वो रुक गया। यही तक़वा कहलाता है। इसी चीज़ को तो उमर फारूक से एक दफ़ा काब ने पूछा, तो अबी बिन काब ने, कि भाई तक़वा क्या है? उनका तुम किसी झाड़ी भरे रास्ते से गुज़रे हो? हाँ, गुज़रा हूँ, कैसे? तो कपड़ों को समेटे, तो यही तो तक़वा है। यानी दुनिया में तो तुम्हें हर तरफ से ही तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें आएँगी, बहुत अट्रैक्टफुल चीज़ें हैं। और इस वक़्त इतनी चकाचौंध है हमारे इर्द-गिर्द, इतनी चकाचौंध है, अल्लाहू अकबर, कि आँखें खीरा होई जा रही हैं। ऊझल हो गया है अल्लाह का रास्ता, सिराते मुस्तकीम का रास्ता, इतनी चकाचौंध है आँखें। और आदमी
اس کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہ اللہ کس بات سے راضی ہوگا، وہ تو بس پھسل پھسل پڑتا ہے. اسی لیے ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم کہاں ہے، اور اگر ہم پڑھتے بھی ہیں تو بس سرسری. وہ تلاوت کا جو ہے، یہ یتلو تلون، وہ والی بات ہی نہیں ہے کہ پڑھنا، اس پہ غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، سب چیزیں ختم ہو گئی. ثواب کے ایک ذہن میں بس ثواب کے لیے قرآن پڑھ لو. اور ظاہر بات ہے ہمارے ارد گرد ایسے علماء دین موجود ہیں جنہوں نے ہمیں فضائل بتلا دیے ہیں کہ اس کو اتنی دفعہ پڑھنے کا اتنی دفعہ اس کی فوائد ہیں، اتنا ثواب ہے، یہ کر لو. اس کے بعد وہی کرو جو کفار کر رہے ہیں. اللہ ہو، اس میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ اگر قرآن کو پڑھ کے، میں نے آپ کو یاد کیجئے پہلے ایک دفعہ بتا چکی ہوں تلا یترو تلون میں، کہ اگر قرآن کو پڑھ کے تم نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا تو تم نے قرآن نہیں پڑھا. یہ تلاوت نہیں ہے، اس کو تلاوت نہیں کہتے، یہ تلاوت نہیں کہلاتی. عمل سے وہ چیز پروف ہوتی کہ تم نے اس کو تعلیم حاصل کی، پڑھا، تم نے کچھ حاصل کیا. اسی لیے سورہ فاطر کی آیت ہے کہ عالم وہ ہیں، علم حاصل کرنے کے بعد عالم بنا. عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی اگر دل میں خشیت آئی تو پھر وہ عالم ہے. اور لیکن اگر وہ اللہ سے نہیں ڈرتا اور ہر اس کام کو کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو عالم نہیں ہے، چاہے اس نے معلومات کا ایک خزانہ اکٹھا کر لیا. تو یہ سورہ طلاق کی آیت ہے، اتنی خوبصورت یہ آیت ہے اور بڑی حوصلہ بڑھاتی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور اللہ راستے نکالتا ہے، ضرور. اب آپ دیکھیں نا آج کل کے حالات کو، اگر ہم اسی آیت پر دیکھیں، چکا چوند ہے دنیا، ساری دنیا جو ہے اس میں پھسلے چلی جا رہی ہے. حرام حلال کا فرق مٹ گیا ہے. آدمی سوچتا ہے ارے چھوڑو، حلال کے راستے پہ جائیں گے تو ہم تو دنیا میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے، تو حرام راستے پہ پھسل پھسل پڑتا ہے. وہ بھول گیا ہے. وہ یاد رکھے اس بات کو، اللہ فرما رہا ہے جو میرا آپ کا ہم سب کا مالک ہے، جو اس کائنات کا مالک ہے، پوری دنیا اس کے کنٹرول میں ہے، کہ تم اس سے ڈر کر اگر زندگی گزارو گے، اس کے حلال جو راستہ اس نے فرمایا ہے، بحثیت مومن، بحثیت مسلمان، تم ایمان لائے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے ہو، تو اللہ کو حوالے اپنے آپ کو کر دیا. تو تم کو اللہ تعالیٰ کے جب حوالے کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے تم کو جس طرح جس حال میں رکھا اس میں خوش رہو، شکران نعمت ادا کرو، اور اپنے رب پہ کامل توکل رکھو، بھروسہ رکھو. اللہ ضرور تمہارے لیے راستہ نکالے گا، مخرجہ، اللہ ضرور راستہ نکالے گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. سورۃ طلاق کی آیت پڑھ رہی ہوں میں آپ کے سامنے، بہت ہی خوبصورت یہ آیت ہے، آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 دیکھ لیجئے گا. اور یرزقہ، اور اس کو رزق دے گا، یعنی اس کو رزق کہاں سے دے گا؟ من حیث لا یحتسب، یعنی وہاں سے دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. اتنی مجھے یہ آیت شروع سے بہت زیادہ پسند ہے سورۃ طلاق کی، اور بڑی حوصلہ دیتی ہے ہم جیسے کمزور آج کے دجالی دور میں جو مسلمان ہیں ان سب کے لیے بہت پیاری آیات ہیں، بڑی پیاری نصیحت یہ باتیں ہیں. میری بہنوں، ہم سب کو پڑھنا بھی چاہیے، خود بھی سیکھنا چاہیے، اپنے ایمان کے مضبوط کرنا چاہیے، اور اپنے اولادوں کو بھی سکھانا چاہیے، اور اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی بتلانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیتا جہاں سے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، سمجھا بھی نہیں ہوگا، غور ہمیں ہوگا بھی نہیں ذہن میں کہ یہاں سے ہماری ہیلپ ہو جائے گی، اور وہاں سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ذریعے بناتا ہے کیونکہ اللہ مسبب الاسباب ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق دے گا اس کو من حیث لا یحتسب، جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرے گا. وَمَن يَتَوَکَّلَ اللَّهُ، وَمَن يَتَوَکَّلَ اللَّهُ، اور جو بھی بھروسہ کرے، توکل کرے اللہ پر، اوپر اللہ کے، اللہ پہ ہم نے کامل توکل کیا، بھروسہ کیا، ہمیں جو اللہ پہ، میں حرام کی طرف نہیں جاؤں گا، میں فوربیڈن راستے پہ نہیں چلوں گا. بھائی نہیں ہے تو نہیں صحیح، مجھے اللہ کھلا رہا، میرا پیٹ بھوک کے وقت بھر دے رہا ہے، میرے تن کو اس نے ڈھکا ہوا ہے، مجھے سر چھپانے کو اس نے ٹھکانہ دیا ہوا ہے عزت کے ساتھ حلال راستے سے، دیٹس انف فار می. مجھے اس سے زیادہ نہیں چاہیے، میں حرام طرف نہیں جاؤں گا جس سے اللہ نے روکا ہے. میں اپنے رب کو ناراض نہیں کروں گا. آج مرا کل دوسرا دن، مرتے کے ساتھ قبر میں دفنانے کے ساتھ آ جائیں گے منکر نکیر سوال کرنے، جواب دینے کے. کیا جواب دوں گا؟ تاریکی، اندھیرا، اکیلا پن، کیا کروں گا میں؟ کوئی نہیں ہوگا سوائے اللہ کے. تو اگر میرا رب مجھ سے آج ناراض ہوگا تو میں کیا کروں گا؟ میرا رب بھی نہیں ہوگا. قبر میں تو صرف رب ساتھ ہوتا ہے، بس صرف رب کی مدد چاہیے. آج میں نے اپنے عمل سے اپنے رب ہی کو ناراض کر دیا تو میرے ساتھ قبر میں کون ہوگا؟ سب تو چھوڑ کے آ جائیں گے مجھے، کوئی بھی نہیں ہوگا قبر میں. قبر کی وہ اندھیرا پن، وہ تاریکی،
وہاں تو نور اگر ہوگا تو یہ قرآن کا نور ہوگا. آج میں نے اس نور سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھا تو یہ نور میرا ساتھ دے گا, میرا رب میرے ساتھ ہوگا. لیکن اگر میں نے آج اس کو اپنے عمل سے ناراض کر دی تو کون ہوگا وہاں پر؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ اللہ, جو اللہ پہ کامل بھروسہ رکھے کہ ہاں میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا, وہ میرا مالک ہے, وہ میرا آقا ہے, میں اس کا بندی یا بندہ غلام ہوں, وہ کرے گا نا, وہ کھلائے گا. میں بیٹھا ہوں, جو میں جائز راستے سے کوشش کر سکتا ہوں, اپنی کوشش تدبیر کر رہا ہوں, جس کو اللہ نے اوکے کیا ان راستے پہ چل رہا ہوں. باقی سب کرنے والا تو اوپر ہے والا ہے, نتائج اس کے حوالے. تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں فَهُوَ حَسْبُهُ, تو وہ اس کے لیے کافی ہے, وہ اس کے لیے کافی ہے. اسی لیے آیت نمبر 3 آیت نمبر 2 سورہ طلاق, قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرًا, یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کیلکولیٹڈ ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ نے طے شدہ ہے, اللہ نے کیا ہوا ہے. آج ہم مسلمان نہ قرآن پڑھتے ہیں, نہ سمجھتے ہیں, ایمان کی کمزوریاں ہیں, حرام چیزوں پہ بے جھجک اور بلا جھجک جو ہے وہ پھسلے چلے جا رہے ہیں, خوب وہی کام کر رہے ہیں جو کافرانہ کام ہیں. اللہ تعالیٰ کی اس نصیحت کو ہم بالکل بھول گئے, یعنی صبر اور تقوی. اور مسلمانوں کے اگر ہم زوال پہ غور کریں, پیچھے سے آپ لے کر آئیں ساری آیات کو, تو اس کا سبب ہی یہی ہے, یعنی نہ دین پہ ڈٹے رہے, صبر بھی ختم ہو گیا, نہ شریعت پہ استقامت رہی, اللہ کی دی ہوئی شریعت جو ہے اس سے محروم ہو گئے استقامت سے ہم لوگ, اور تقوی سے بھی آ رہی ہیں. یہی دو صفات اللہ تعالیٰ کی تائید ملتی ہے اگر ہم صبر اور تقوی, یہ دو صفات اگر مسلمان اپنا لے تو اللہ تعالیٰ کی تائید ساتھ ہے اور کامیابی ہی کامیابی ہے. لیکن اگر ان دو صفات کو چھوڑ دیا, صبر اور تقوی کو, تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو مکمل اس بات پہ فرمایا ہے ان اللہ بما تعملون یعملون محیط, بے شک اللہ اس پر جو وہ کرتے احاطہ کیے ہوئے. اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا, ہماری نیتوں سے بھی اللہ تعالیٰ اچھی طرح واقف ہے. اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں, ہماری سوچ کیا ہے, ہم کس طرف جا رہے ہیں, سب معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو. تو بہرحال یہاں تک تو یہ پورا ایک ٹاپک جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت کر کے مکمل فرمایا کہ صبر اور تقوی, اس کو باندھ لیں, اپنے پلو سے کہنا چاہیے, بالکل باندھ لیں. یہی دو کامیابی کی صفات, جو دو صفات کامیابی کی دلیل ہیں, اللہ تعالیٰ کی تائید کی دلیل ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو, ہمارے ہر جو دنیا میں جتنے بھی معاملات ہیں اس میں ہمیں کامیابی ملے, تو دو اس کا ہے کہ ایک صبر اور دوسرا تقوی, یعنی دین پہ ڈٹے رہنا, جمے رہنا, جو اللہ نے حلال کیا اس پہ رہنا, ڈٹے رہنا, حرام سے اپنے آپ کو بچانا, اللہ تعالیٰ کی صرف رضا کے لیے کہ اللہ ہمارا رب ہم سے راضی رہے. تو پھر اللہ تعالیٰ سورہ طلاق کی آیت کے مطابق اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے, ایسی جگہ سے راستہ بناتا ہے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ ہے ایمان کی پختگی اور ثابت قدمی, اور اسی کی آج ہمیں یہی چیز سب سے زیادہ کم ہو گئی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ایمان کی پختگی عطا فرمائے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین, آمین ثم آمین یا غفور رحیم.